اپنی نبوتوں کو بھی قائم رکھنا مگر میرے مصطفیٰ کو ضرور ماننا، سبحان اللہ، ان کی مدد کرنا۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لوگو میں نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، یہی نسبت، یہی تعلق، یہی جوڑ، یہی ربط۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں آئے، اپنے اپنے علاقے میں آئے، تبلیغ کی، توحید کا پرچار کیا، آخرت کا لوگوں کو بتایا، نبوت کا بتایا، لوگوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ کی۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہ مانا، نبیوں کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا کہا، جسمانی اذیتیں دی۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، مگر ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتاتے رہے ہماری کتابیں، ہمارے صحائف اللہ کا حکم یہ بتاتا ہے کہ ایک نبی آئے گا جن کا نام محمد رسول اللہ، ہم سارے اسی کے منتظر ہیں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحوں میں بھی بیان ہوتی رہی، انبیاء کی زبانوں پر بھی ہوتی رہی۔ ہر زمانے میں ہر نبی نے یہ تذکرہ کیا، اور جب قوم پر عذاب آئے نبیوں کو جھٹلا دیا، عذاب آئے، غرق ہوئی قومیں، ہلاک ہوئی، نبیوں نے اس زمین کو چھوڑ دیا، پہلے چھوڑا یا بعد میں چھوڑا، چھوڑ دیا۔ مکہ المکرمہ آئے اور حرم پاک کی ستوی مسجد کے صحت کے اندر 100 نبیوں کے مزارات بنے۔ بے شک نشانات نہیں موجود لیکن تاریخ تو موجود ہے، 100 نبیوں کے مزارات آج موجود ہے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کی شان یہ ہے، شرق سے غرب تک ساری چیزیں مصطفیٰ کی ذات پر درود کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں۔ کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، نباتات بھی درود پڑھ رہے ہیں، جمادات بھی درود پڑھ رہے ہیں، صرف انسان نہیں درود پڑھ رہے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے جرمن پہ فرمایا تھا، میرے صحابہ سن لو، میں جب مکہ کی گلیوں میں خرام نال فرمایا کرتا تھا، یعنی چلا کرتا تھا، تو میں آج بھی جانتا ہوں اس پتھر کو جو مجھ پر درود پڑھتا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور کچھ زنجیریں ہماری کٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں گا، نجاشی نے کہا جب میں پہنچوں گا تو پھر باقیہ زندگی اس طرح گزاروں گا کہ حضور کے جوتے اٹھانا بھی ہوگا۔ اور کسی نے کہا میں اپنے ہاتھ سے حضور کے پاؤں کو لیا کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کی شان، وہ سلطان الانبیاء ہے، وہ کائنات کے بادشاہ ہے، کائنات کے سردار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے والی ہیں، اللہ نے بنایا ہے ان کو، ساری کائنات میں ان کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی کہ لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے تذکرے کرتے آپ کے سامنے، آپ قبول کرتے اور خوش ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، مدینہ کی سرزمین ہے، ہم مدینہ سے ہٹ کے باہر تھوڑا سا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، ایک شخص آیا، بوڑھا شخص، ضعیف العمر ہے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، ہمارے قریب آیا تو ہمیں پتہ چلا یہ ہے تو انسانی شکل میں مگر جی نہیں۔
صحابہ نے دیکھا وہ جن تھا، پوچھا تو جن ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جن ہوں۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ بابا صاحب سے گئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جن ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کب سے ہے؟ تو کب سے ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میری چند سال عمر تھی، سنتے جائیے گا، چند سال عمر تھی۔ عزت کے لیے ہے، میرے مصطفیٰ کو بندگی بڑی پسند ہے، ہم حضور کو پسند کرتے ہیں، حضور کو بڑی بندگی پسند ہے، اللہ کی بندگی عبد ہوگا بڑا پسند ہے۔ عرش پر جو ٹائٹل میرے مصطفیٰ لے کے گئے وہ بھی ہے عبد۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ٹائٹل تھا میرے مصطفیٰ کا، فرش پر بھی عبد کا ٹائٹل پسند کیا، یہ عاجزی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ عرش پر بھی عبد کا ٹائٹل میرے مصطفیٰ نے پسند کیا اور امت کو سبق دیا اللہ کی بندگی میں رہنا، عاجزی میں رہنا، انکساری میں رہنا۔ عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے۔ تو دنیا کا بڑے سے بڑا بھی شخص بن جائے مگر تیرے اندر عاجزی آتی گئی، اللہ کے حضور تجھے عروج ملتا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، پھر نوافل پڑھتے ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو 5 کہا، نوافل بھی ساتھ ہے، تہجد بھی ساتھ ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی اللہ کے حضور عاجزی انکساری اور سجدے آپ نہ کیا کریں۔ آپ نے کون سے گناہ کیے؟ آپ تو معصوم علی الخطا ہے، آپ نے کون سے سجدے کیے؟ میرے مصطفیٰ کا جوڑا سنا۔ آقا نے فرمایا آپ سالا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟